محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو اور اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اذ کنتم اعداء، کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت کو پیدا کر دیا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے، فانقذکم منہا، اور اللہ کہتے ہیں اس سے اللہ نے تمہیں بچایا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تم جو ہے فلاح پا جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اندر اپنا پیغام دیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم مسلمان کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، ہمارا اتفاق اور اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ آج ہر ذی شعور انسان، ہر درد دل رکھنے والا انسان مسلمان اس بات کو لے کر فکر مند ہے کہ وہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے مسلمانوں کی اجتماعی طور پر، اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ میں اجتماعی طور کی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور کی نہیں۔ انفرادی طور پہ تو کوئی ملینر ہے، کوئی بلینر ہے، اور کوئی ماشاءاللہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی جج ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، اور کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بہت بڑا اسکالر ہے۔ میں انفرادی طور کی اجتماعیت کی بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ صورتحال کیوں ہے اور اس کی کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ تو میں بڑا پریشان ہوں اور فکر مند ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر ایک سے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں۔ ابھی جیسے میں نے پوچھا احمد شاہین سے، تو احمد شاہین نے کہا کہ بھئی ایسے ہی ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی ہے تو پھر ایسے ہی چلنے دیں۔ تو کیا ایسے ہی چلنے دینا چاہیے؟ اگر مثال کے طور پہ میرے گھر کے، میرے معاملات، میرے بچوں کے، میری فیملی کے، میرے خاندان کے اگر مسائل ہیں، کوئی چیزیں ہیں، ایشوز ہیں، تو کیا ہمیں بیٹھ کر، میں اور میری جو وائف ہے، ہم دونوں کو بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرنا؟ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی کہ بھئی ہم اس صورتحال سے کیسے نکلیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے، غور فکر کریں گے، تو کچھ چیزیں ترتیب دیں گے، کچھ اصول بنائیں گے، کچھ قوانین اختیار کریں گے، کچھ کوئی راستہ نکالیں گے، پھر کچھ اسباب اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ وہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے؟ ہر شخص مایوس ہے، بچے، جوان، بوڑھے، ہر شخص، اور ہر کوئی اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنے ملکوں میں محفوظ نہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے اس وقت، یعنی میرے ہوش میں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جو سانحات ہے، ایک ثانیہ نہیں، سانحات نہیں دیکھے، مجھے نہیں پتا۔ 40,000 لوگ تو وہ ریکارڈڈ ہیں کہ جو تو تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جو اس عمارتوں کے ملبے کے نیچے جو گمنام لاشیں ہیں، وہ اگر ملائیں تو 40,000 نہیں بلکہ ڈبل ٹرپل تک فگر پہنچتا ہے۔ اور یہ جو ظلم اور بربریت ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر شخص اس سے متاثر ہے، تو کیا ہم صرف کبوتر کی طرح اپنے منہ کو زمین پہ دھسا دیں، دبا لیں کہ بھئی سیلاب گزر جائے گا تو یہ کیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ تو کیا کریں، کس طرح سے، کون شروع کرے گا، کیا کرے گا؟ تو 4 بنیادی وجوہات ہیں جن کو بہت سوچ سمجھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ 4 چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی، اور یہ 4 اسباب ہیں۔ تو میں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ مسلمانوں کے پاس جو اس وقت جو مسائل ہیں ان میں مسلمانوں کی دینی، سیاسی اور سماجی تینوں سطح پر اتحاد و اتفاق کی کمی ہے۔ یعنی سب سے پہلا کیا ہے؟ دینی، سیاسی طور پر، سماجی طور پر۔ دینی طور پر آج ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ آپ اور میں یعنی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر شخص، ہر اسکالر نے اپنا گروپ، اپنی جماعت، اپنا فرقہ بنا لیا۔ تو اب دینی طور پہ تو ہم بٹے ہوئے، میں تو چلیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، لیکن ہم تو کسی دوسرے مسلک کے عالم کو، کسی شخص کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا بریلوی دیوبندی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ کیا دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ یعنی یہاں تک کہ پولرائزیشن ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم سب ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ دینی طور پر ہم اتنے تفرقے کے اندر بٹے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ میں 10 دفعہ بات کرنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کا لوگ کیا اثر لیں گے۔ تو دینی طور پر بٹے ہوئے ہیں آپ، کوئی شخصیت ایسی نہیں، پوری عالم اسلام میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کو ہم سارے مکتب فکر کے لوگ سارے کہیں کہ یار یہ مسلمانوں کا ایک اصل عالم دین ہے، اسلامی طور پہ یہ نمائندہ ہے، کوئی نہیں۔ یعنی یہاں تک کہ شیخ سدیس جو ہے نا، امام الکعبہ ہے نا، اور شیخ الحرمین اور ائمۃ الحرمین کے وہ رئیس ہیں، رئیس الائمہ ہیں، ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ ان کو بھی جو ہے وہ ہم رگڑ دیتے ہیں، ان کو بھی ہم مسلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو امام کعبہ کے اوپر جب کسی کا اتفاق نہ ہو تو آپ مجھے بتائیں کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ دینی طور پر یہ ہماری صورتحال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سیاسی طور پہ۔ سیاسی طور پر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب سیاسی جماعتیں نہیں رہی ہیں، یہ لائقہ ایک مذہب بن چکا ہے۔ آپ کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیڈر کو کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ بات کر کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ کریں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ عمران خان کو کہہ کے کچھ دیکھیں، آپ نواز شریف کو کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ مولانا فضل الرحمان کو کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ اسی طرح سے بلاول بھٹو کو کچھ کہہ کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کس طریقے سے طوفان بدتمیزی، کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن اور کس طرح سے کھینچا تانی ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا یہ تو مذہبی اور مسلکی جماعتوں سے بڑھ کے ہو چکی ہیں۔ تو اب سیاسی طور پر تو ہمارا اتفاق ہے ہی نہیں۔ آپ یقین جانیں جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو یہ اتحاد بھی بنا لیتے ہیں اور سب مل بھی جاتے ہیں، اور جیسی یہ حکومتوں میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو گالم گلوچ شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو تقریریں کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی آپ سب کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، سب کی، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ تو سیاسی طور پہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم تقسیم شدہ قوم ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں سماجی طور پہ۔ اب دیکھیں سماج کے اندر، سماج میں سارے مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پروفیسرز ہوں گے، کوئی ڈاکٹرز ہوں گے، کوئی انجینئرز ہوں گے، کوئی بزنس مین ہوں گے، کوئی علماء ہوں گے، کوئی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دیندار ہوتے ہیں، کوئی کم دیندار لوگ ہوتے ہیں، کوئی کس مکتب فکر کے ہوں گے، کوئی شعراء ہوں گے، کوئی کالم نگار ہوں گے۔ سماج تو جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، سماج کے کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر سب کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہو چکا کہ آپ آج کا جو سماجی رہنما ہے ان کی حالت دیکھ لیں کہ جو سوائے منفی تبصروں کے، سوائے مایوسی پھیلانے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت سماج کی صورتحال ہے، بٹا ہوا سماج ہے۔ ایک شہر میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ملک کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ کو اچھا اب اس کے اندر جو قومیں بنتی ہیں، ملت بنتی ہے، وہ کیسے بنتی ہے بھائی؟ اس کی تو ایجوکیشن ایک ہوتی ہے، زبان ایک ہوتی ہے، لباس ایک ہوتا ہے، اور ان کا رہن سہن کے چلو کلچر، ثقافتیں الگ ہو سکتی ہیں، بھائی سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، لیکن ہمارے ہاں تو آوے کا آوا بدلا ہوا ہے۔ آپ کراچی شہر میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، اسلام آباد میں اور شہروں میں چلے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایک قوم نہیں ہے، ہم کوئی ایک مذہب کے ماننے والے بھی نہیں ہیں۔
تو اتنی یعنی زبردست طریقے سے سماجی طور پر بٹے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک طبقہ ہے وہ اردو بولنا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے، پنجابی بولنا توہین سمجھتا ہے، اپنی مادری زبان نہیں بولنا چاہتا، اور ان کی سوچ ہی اور ہے، ان کا اسکول آف تھاٹ ہی الگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب قوم اتنی بکھری ہوئی ہو، اتنی بٹی ہوئی ہو، تو اس قوم کو آپ کیسے جو ہے اچھا یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں نا آپ، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ اب آپ حضرات تو عقل مند ہیں نا، یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ تو ریاست کے جو مقننہ ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ارباب اختیار ہوتے ہیں کسی قوم کے دانشوروں کی۔ ہمارے ملک کا دانشور، ہمارے ملک کے جو دانشور ہیں، پروفیسرز ہیں، کالم نگار ہیں، یہ سارے تقسیم شدہ ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں تو لبرل اور سیکولر ہوں، اور میرا تو مذہب جو پسند لوگ ہیں، مذہب پسند قوتیں ہیں، ان کے تو وہ سخت مخالف ہیں، وہ تو ان کا بس چلے تو علماء کو اور مولویوں کو تو وہ کہیں وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مولوی اور علماء وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، وہ ان کو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بتائیں ایسے تو سوسائٹیاں نہیں چلتی نا، ایسے تو ملک نہیں چلتے۔ تو اب سماجی طور پہ بھی یہ حال ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو پہلی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طور پہ میں آپ کو گزارش کروں کہ دوسرا جو نقطہ ہے جو مین ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان، میں اس لیے وہ پوائنٹ بنا کے لایا تاکہ میرے موضوع سے ادھر ادھر نہ ہو۔ دوسرے طور پر مسلمان جو ہے وہ سائنسی علوم سے، جب سے مسلمانوں نے علم کو تقسیم کر دیا کہ بھئی یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اور سائنس جو ہے وہ کفر ہے، سائنس کو جو ہے وہ اسلام سے متصادم بنانے کی کوشش کی گئی، اور سائنسدانوں نے قرآن اور حدیث کو جو ہے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم نے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو دیا۔ اور آپ دیکھیں جو دنیا کے اندر جس قوم نے، مسلمانوں نے دنیا کو یہ جو ایجادات ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ پورا ٹائم اس پہ چلا جائے گا، یہ جتنی بھی آپ کے سامنے سویلائزیشن نظر آ رہی ہے سب اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے پائنیئرز کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا؟ یہ تقسیم نہیں تھی، اس زمانے میں جو ہے یہ کوئی دینی اور دنیاوی علوم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ تو جب سے مسلمانوں نے علم کو پیچھے چھوڑ دیا، اور خاص طور پر سائنسی علوم کو، آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ حسن نصر اللہ کو جو مارا گیا، تو اس کے اندر 2 مہینے تک یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں اس کو آن کر دیا گیا تھا، اور یہ باقاعدہ اس کے اندر سننے کی صلاحیت، سن رہے تھے، اس کو آن کیا ہوا تھا۔ یہ ڈیوائسز تک جو ہے، پھر یہ جو ٹی وی ہیں، یہ جو اسمارٹ ٹی وی ہیں، اسمارٹ ٹی وی، پھر یہ جو کارز بنائی گئی ہیں، ڈیجیٹل کار، جو نئی الیکٹرک گاڑی ہیں وہ، اور پھر باقاعدہ ایک ایک چیز، یہ سب چیزوں کو استعمال کیا گیا، سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور کس طریقے سے۔ تو یہ سب ٹیکنالوجی کس کی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ آج جو ہے مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ جب دیکھیں، جب تو انسان ایک دوسرے سے مقابلہ کرتا تھا نا جسمانی طور پر، تو جو جسمانی طور پر مضبوط ہوتا تھا وہ اس کو فتح ملتی تھی، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اور دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جس کے ہاتھ میں قوت ہوتی تھی وہی جیت جاتا تھا، اور عددی طور پر مقابلہ ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں شفٹ ہونا شروع ہوئیں، جب طاقت کا توازن بگڑا ہے، جسم سے نکل کر دماغ میں جب گیا، اور جب دماغ نے اور علوم نے جب کنٹرول کر لیا، تو یہ بہت بڑی ہم سے، مسلمانوں سے، ہمارے بڑوں سے، ان سے بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ اس وقت میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ ہمیں تو اپنی پوری صلاحیتیں کس بات پہ لگا دینی چاہیے تھی؟ ہمیں تو اپنی پوری صلاحیت اس بات پہ لگانی چاہیے کہ سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس اسکالرز ہونے چاہیے، سائنسدان ہونے چاہیے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب وہ مولویوں پہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی وجہ سے یہ ہے۔ بھئی مولویوں نے آپ کے ہاتھ روکے؟ آپ کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کالجز اور یونیورسٹیز اور لیبارٹریز نہیں بنائیں؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے بھائی؟ کون منع کرتا ہے؟ تو وہ کیا کیا ہے؟ الزام تراشی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں کا قصور ہے، مولوی کہتے ہیں تمہارا قصور ہے۔ تو ہم بھی صرف ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کر سکے، اور اس کا بھی ہم نے کیا حال کیا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہم نے حال کیا کیا کہ اس کو ٹی وی پہ بٹھا کر جو ہے اس سے معافی منگوائی، اور جو ہے یہ تو ہمارا حال تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ
دوسری مین چیز ہے کہ جب تک کہتے ہیں وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ثریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی۔ تو اب آپ نہ آپ کے یہاں کوئی تحقیقی ادارے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نعرے مارتے رہو۔ بھائی نعرے مارنے سے کیا جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ نعرے مارو، جلوس نکالو، جلسے مظاہرے کرو، جتنے کرنے ہیں کریں۔ آپ مظاہرے کر رہے ہیں نا، مظاہرے مارچ ہو رہے ہیں، ملین مارچ ہو رہے ہیں، ہر وقت بس نعرے لگانوں سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس دور کے اندر یہ اصول بن چکا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو لاٹھی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس لاٹھی ہے پھر بھینس بھی اسی کی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے سائنسی علوم کے اندر پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے نوجوان ایکٹر بننا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، ہمارا نوجوان جو ہے وہ بس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بس تماشا گیری کرنا چاہتا ہے، ہمارا نوجوان جو ہے وہ کرکٹر میں کہتا ہوں بنیں، کرکٹ بھی کھیلیں بھائی، سب کچھ کریں، لیکن بھائی جس سوسائٹی کے اندر جو بچے نوجوان سائنسی علوم حاصل کرتے ہیں اس میں کوئی ان کے پاس کوئی میڈل لیتے ہیں، کوئی مقام بناتے ہیں، ان کو عزت ہی نہیں دی جاتی، وہ بیچارے رل رہے ہوتے ہیں، ان کو تو پیسہ ہی نہیں ملتا، جاب ہی نہیں ملتی۔ تو وہ سارے کے سارے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز سے پڑھ کر اور جو برین ہوتے ہیں، دماغ ہوتے ہیں، وہ سارے کدھر ہیں؟ وہ سارے آج آپ کو امریکہ کے اندر ملیں گے، سارے یو کے میں ملیں گے، کینیڈا میں ملیں گے، نیسا میں جاب کر رہے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹریز میں جاب کر رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ ہاسپٹل۔ کیوں کہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر تو ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تو ان کو پوچھا نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نکلو یہاں سے۔ تو یہ دوسرا سب سے بڑا ہم مسلمانوں کا المیہ ہے، اور ہم ابھی تک اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب وہ زمانہ گیا کہ جی آپ کہیں گے جی میرے پاس جو ہے وہ بندوق ہے تو تمہارے پاس بھی بندوقوں سے زمانہ آگے نکل چکا ہے، تلواروں سے نکل کر بندوقوں سے نکل کے توپ اور ٹینک اور پتہ نہیں کہاں، اب تو جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ جو ابھی لبنان میں ہوا، یہ جو ڈیوائسز تھیں، یہ جس طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو دنیا جو ہے وہ اس وقت بالکل بدل چکی ہے، طاقت کا توازن جو ہے وہ بالکل عدم ہو چکا ہے، اس وقت جو ہے بالکل مقابلے پہ نہیں ہے۔ تو دوسری سب سے بڑی غلطی ہے مسلمانوں سے یہ ہو رہی ہے، اور ہمارے اکابرین سے یہ ہو رہی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کہ مسلم قیادت اور مسلمان قوم کے اندر جو ہے جو صالحین اور ایماندار اور دیانتدار قیادت ہمیں میسر نہیں۔ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کوئی ایک، آپ اس وقت 57 ملک ہیں، کوئی ایک شخص آپ مجھے بتا دیں کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہوں کہ یار یہ صالح آدمی ہے، یہ دیانتدار آدمی ہے، اور یہ اپنی قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے۔ یہ ہر شخص کے بارے میں ہے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اور یہ کرپٹ ہے، اور اس کے تانے بانے اس سے ملتے ہیں۔ اچھا کوئی شخصیت اگر اوپر آتی بھی ہے نا تو اس کو ایسا متنازع بنایا جاتا ہے، ایسا متنازع بنایا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلم امہ کو کوئی لیڈر مل جائے، کوئی لیڈر بننے ہی نہیں دیا جاتا، نہ بننے کی صلاحیت ہے۔ اور ہر بندہ، آپ یقین جانیے کہ ہر بندہ جو ہے، کوئی آپ مجھے بتا دیں، کوئی ایک شخص آپ پوری امہ کے اندر بتا دیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ جو مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ جیسی کوئی کھڑا ہوگا، آگے آئے گا، اس کی فوراً ٹانگیں کھینچ دی جائیں گی، اس کو اٹھا کر عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اس کو اٹھا کر وہاں پھینکا جائے گا جہاں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا، یا تو اس کو مروا دیا جائے گا، یا پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، یا اس کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا، یا اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا دیے جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگا دیے جائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پوری امہ کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یار یہ بندہ ہے، یہ اس امت کو، قوم کو جمع کر سکتا ہے۔ تو اور یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، اس وقت آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت، میں بڑا ایڈمائر تھا ہمارے جو ترکی کے جو ابھی طیب اردوان صاحب ہیں، بھائی آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں بھائی؟ آپ ارطغرل ڈرامہ دکھا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن جب امت کو ایک کسی لیڈر کی ضرورت ہے، کسی رہنما کی ضرورت ہے، تو کہاں غائب ہیں سارے؟ یہ کدھر ہے سب؟ تو ان کے کون سے ایسے مفادات ہیں؟ تو ہر ملک، ہر شخص کا اپنا ایک مفاد ہو گیا۔
دیکھیں پہلے جو ہمارے اکابرین ہوتے تھے، ہمارے جو بڑے ہوتے تھے، وہ ذاتی مفادات سے پہ ملی اور قومی مفادات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں بھائی یہ ذات کی بات نہیں ہے، امت کی بات ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ میں گزارش کروں کہ ہم مسلمان اس وقت انفرادیت پسند ہو چکے ہیں۔ جو اجتماعیت ہوتی ہے نا، اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اجتماعیت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا بادو بننا چاہیے، اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر، جماعت کے اندر برکت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ بھئی جماعت بناؤ، مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، امت، ملت۔ آج امت اور ملت کا تصور ختم ہو چکا۔ ہر ملک کہتا ہے جی میرے مفادات، ہمارے مفادات۔ اچھا مفادات کیا ہیں؟ مفادات بس وہ یہی ہیں، دنیاوی مفادات، مجھے میرے خاندان کو اقتدار میں رکھو، مجھے اقتدار میں رکھو، بس جو کہو گے یس سر، ہمارا اقتدار ختم مت کرو۔ وہ چن کے ایک کی باری آئی جاتی ہے، اور صرف کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اجتماعیت کی بات کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کا تصور ہے۔ آج دنیا کے اندر جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، وہ پوری دنیا کو معاشی طور پر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ بڑی بڑی جو کمپنی ہیں، چاہے وہ فارماسٹیکل ہوں، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ جتنی بڑی بڑی کمپنی ہیں، یہ ساری اجتماعی طور پر کام کر رہی ہیں۔ اور کس طریقے ہمارے آپ بتا دیں کوئی ایک دنیا کے اندر کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہو، کوئی ایک ایسی کمپنی ہو جس کے ہم بارے میں کہیں کہ نہیں یار یہ مسلمانوں کی بڑی اچھی کمپنی ہے، اور یہ دیکھو پوری دنیا کے اندر اس کی برانچز ہیں اور ماشاءاللہ اتنی ترقی کر رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اجتماعیت کا تصور نہیں۔ یہاں تک کہ دو بھائی ایک ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی ہمارا تو یہ حال ہو چکا کہ دو بھائی ایک ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے، ایک ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ ہم تو دو فرقے کے لوگ ایک مسجد میں ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہم دو مختلف نظریات کے لوگ ایک ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم کسی بھی لیول پہ ایک ساتھ نہیں ہونا چاہتے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیسے ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ہوگا؟ آج جو ہے وہ ہر ملک کہتا ہے کہ میرے مفادات، ہر ملک کہتا ہے کہ جی ہمارے مفادات ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دانشور ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ جی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرو۔ اچھا جی مفادات کی بات آتی ہے تو پھر ملک کے مفادات تو پیچھے ہو جاتے ہیں شخصیات کے، وہ کہتے ہیں پھر مفادات ہیں تو پھر سب سے پہلے میرا مفاد ہے بھائی، میں نے دیکھنا ہے کہ میرا مفاد کہاں پہ ہے۔ تو پھر مفادات جب سبق ہی یہ دیا جائے کہ بھائی آپ نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ آپ کی بلا سے بیچارے روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کی بلا سے جو ہے فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں انسانوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کہتے نہیں جی ان کو چھوڑو، یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور ہمارے مفادات ہونے چاہیے۔ تو اب پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اجتماعیت نہیں ہے، اور ہر شخص میں کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں کی بات نہیں کرتا، اسلام ہم کی بات کرتا ہے، اسلام جماعت کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ امت کی بات کرتا ہے، اور آپ جو ہے وہ امت بنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں چلیں پاکستان کی حد تک بات کرتا ہوں، میں کیونکہ ایک اسلامی اسکالر ہوں، دینی طالب علم ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کون سی شخصیت ہے اسلامی جس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہو کہ یار اس کو یہ ماشاءاللہ ایسا ہے جس کی رسپیکٹ سارے مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک آیا ہے پاکستان، تو کیا ہو رہا ہے جی؟ توبہ توبہ، وہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ عجیب باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ حال ہو گیا، تو نہ ہمارے بڑوں کو کوئی وہ ہے کہ فکر مندی ہے، کیونکہ جو لوگ اس وقت قابض ہیں دنیا کے اندر ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بس۔ تو یہ پھر میر جعفر اور میر صادق جو تھے ان کا آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کا بھی ہسٹری میں کیا حال ہوا۔ تو بظاہر تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انفرادیت کا، تو خدارہ انفرادیت سے نکلیں، اجتماعیت کی طرف جائیں، سب کوئی ایسی صورتحال بنائیں کہ لوگ سب ساتھ مل کر رہیں، ساتھ مل کر کام کریں، سب کے مفادات مشترکہ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ حضور نے فرمایا من شذ فی النار، جو آدمی جماعت سے نکلتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے،
جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے وہ بکری کیا ہوتی ہے، اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ تو آج ہم خوش ہو رہے ہیں نا کہ فلاں کی پٹائی ہوئی، فلاں مارا گیا، اچھا خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے یہ، تو یہ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔